ऑलराइट, सो हम ये बात कर रहे थे कि इसी चीज़ को बेस बनाते हुए कि स्ट्रेंजनेस और जो बैरियन और जो मेसॉन्स थे, उनके जो चार्जेस थे उनको बेस बनाते हुए इसने एट फोल्ड वे जो डिवाइस की थी। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इन बैरियंस को एक और तरीके से भी अरेंज किया जा सकता है कि जैसे कि ये ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है, और आप इस किताब को पढ़ के देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब ये शेप्स वगैरह इस तरह के इसमें अरेंज किया गया, तो हमारे पास उस वक्त तकरीबन ये पार्टिकल जो थे, लिख क्या नहीं रहा, सिलेक्ट, हाँ, हमारे पास एक्सपेरिमेंटली इतने पार्टिकल्स हमें मिल गए थे, राइट। ये जो ओमेगा माइनस है, ये नहीं मिला था, ठीक है। लेकिन ये जो स्कीम थी ये एग्जैक्टली हमें प्रेडिक्ट कर रही थी कि जो जो मिलने वाला पार्टिकल होगा उसकी स्ट्रेंजनेस क्या हो सकती है, उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या हो सकता है। और बल्कि आप अगर देखें कि वो जो थे, आई मीन गैलमैन वगैरह ने इस पार्टिकल के मास वगैरह हर चीज़ कैलकुलेट करके जो है वो लोगों को बता दी थी, यानी कि एक्सपेरिमेंटलिस्ट को बता दी थी कि आप इस तरह के पार्टिकल को सर्च करने की कोशिश करें, और फिर वो बाद में मिल भी गए। ये ख्याल रहे कि ये जो पहला चैप्टर है, देखिए इसकी आप एक्सरसाइजेज में भी देखेंगे तो आपको इसके गैलमैन के कई फॉर्मूले मिलेंगे जो कि बहुत ही एम्पेरिकल किस्म के फार्मूले हैं। वो महज डाटा को देखते हुए, जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे उनको देखते हुए लिखे गए हैं। वो यकीनी तौर पे बहुत एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इस हद तक एक्यूरेट ज़रूर हैं कि आपको एक हिंट दे सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं कि वेयर टू लुक फॉर, व्हाट टू लुक फॉर, एंड वेयर टू लुक फॉर। तो वो आप एक्सरसाइजेज में आप देखिएगा कि मुख्तलिफ उसके सम रूल्स लिखे हुए हैं कि आप कैसे जो जो पार्टिकल्स हैं उनके मैसेज को रफली कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नॉन पार्टिकल्स, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ डाटा को देखते हुए लिखा गया था, इसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि कोई सॉलिड फिजिकल या मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं था, सवाए इस चीज़ के कि वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एक सवाल तो ये बहरहाल उठता है ना कि ये आखिर क्या वजह है, क्या वजह है कि पार्टिकल्स को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं इतने इंटरेस्टिंग शेप्स में, यानी कि ट्रायंगुलर शेप बनना, या फॉर एग्जांपल ये ऑक्टोगन बनना। ये कोई महज हादसा तो नहीं है कि बस ये बन गया, नहीं, कोई ना कोई इसके पीछे चीज़ होनी चाहिए। तो अगेन गैलमैन और और ज़्विग, जो लोग थे, इन्होंने सबसे पहले जो आइडिया जो क्वार्क मॉडल का दिया। और आप देखेंगे क्वार्क मॉडल का आइडिया उस वक्त दिया गया कि जब लोगों के पास कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था कि ये जो मेसॉन्स हैं या जो बैरियंस हैं इनके भी सब स्ट्रक्चर हो सकते हैं, राइट। एक चीज़ मैं आपको और पॉइंट आउट कर दूं जो कि मेरे ख्याल है एक हमारे लिहाज से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक नॉलेज के लिहाज से, कि ये जो एट फोल्ड वे जो आई मीन गैलमैन ने दी थी, वो गैलमैन के साथ साथ एक और फिजिसिस्ट था जिसका नाम था नाइमैन। ये जो है लिखा गया है ना, नाइमैन। एंड नाइमैन वाज वन ऑफ द पीएचडी स्टूडेंट ऑफ सलाम। सलाम के कई स्टूडेंट्स ने बड़े इंटरेस्टिंग काम किए हैं, इंक्लूडिंग खुद सलाम। खासतौर पर जब हम अभी अब आगे जाके हम देखेंगे कि सलाम वाज ओनली फेमस फॉर हिज वन थिंग, लाइक जो जो इलेक्ट्रोविक यूनिफिकेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। सुपरसिमेट्री में फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी ग्रेविटॉन की मिसाल दी, इसका मुताल्लिक सुपरसिमेट्री से। सुपरसिमेट्री की जो पूरी सुपर फील्ड्स का आइडिया है, उसकी पूरी मैथमेटिक्स है, वो सलाम ने अपने एक स्टूडेंट के साथ मिलकर पेपर लिखा है, 84 पेजेस का, पढ़ने के काबिल पेपर है, 1970s का। उसके अलावा ग्रैंड यूनिफिकेशन में जो पहला पेपर लिखा गया, पार्टी सलाम मॉडल कहलाता है। इट वाज द फर्स्ट पेपर टुवर्ड्स यूनिफिकेशन। उसके अलावा भी हैंडेडनेस के जो आइडियाज़ हैं कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड हो सकते हैं, ये सारे आइडियाज़ बेसिकली जो हैं वो सलाम के थे। और बेसिकली ही शुड हैव गॉटन
2 Nobel prizes rather than one, but he was unlucky guy. Anyway, तो ये जो मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि ये जो रेगुलर पैटर्न थे, ये इससे लोगों को ये आइडिया मिल रहा था कि ये महज इत्तेफाक नहीं है। तो गैलमैन वगैरह ने और गैलमैन एंड ज़्विग ने इंडिपेंडेंटली दोनों ने अलग-अलग तौर पे जो ये कहा कि ये जो हमारे पास मेसॉन्स हैं या जो बैरियंस हैं, ये महज ये जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि क्या है कि इनके ये खुद भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बने हैं, राइट। और ये खुद कंपोजिट पार्टिकल्स हैं। गेलमैन ने उसका नाम जो है वो क्वार्क रख दिया। ये एक राइम थी, इंग्लिश राइम थी, उससे ये उसने वर्ड निकाला क्वार्क। वो जो है वो रख दिया गया और उसके नाम ऐसा रखा कि वो चिपक गया, बस यही नाम जानते हैं। गेलमैन की बहुत मशहूर किताब है, कभी पढ़िएगा, नेट के ऊपर अवेलेबल है, क्वार्क एंड द जैगवार। जैगवार जो है वो एक तरह का शेर होता है, उस पर शेरी की तस्वीर बनी हुई है। इंटरेस्टिंग किताब है, पढ़िएगा। गेलमैन ने यूएस में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सांता बारबरा में सॉरी एट सांता फे में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी थी। वो आप उसका नाम था इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर फंडामेंटल साइंसेस, कुछ इस तरह करके, जहाँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की और बहुत ही वियर्ड किस्म की साइंसेस के ऊपर वो लोग काम करते थे। मतलब ऐसे लोग जो आमतौर पर उसकी कोई एप्लीकेशन या कुछ नहीं दिखाई देती, लेकिन वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों पे वहाँ पर काम हुआ करता था। तो गैलमैन ने बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर काम किया है। आप उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, उसके यूट्यूब चैनल वगैरह मौजूद है, आप उसको सब्सक्राइब कराइए। और मज़े के इंतहाई इंटरेस्टिंग लेक्चर्स वहाँ पर मौजूद हैं, chaos थ्योरी वगैरह पे, फ्रैक्टल ज्योमेट्री पे एंड सो ऑन। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें जब लोगों के सामने आई तो उन्होंने ये कहा, जो इनिशियल पिक्चर सामने आई वो ये कि देखिए, ये जो क्वार्क्स हैं उनको हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि ये अप क्वार्क है, ये डाउन है और ये स्ट्रेंज है। इसमें इन्होंने इसकी स्ट्रेंजनेस सेट कर दी, अगेन वही तरीका अपनाया कि हॉरिजॉन्टली स्ट्रेंजनेस है और जो आई मीन हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है स्ट्रेंजनेस शो कर रही हैं, और ये डायगोनल लाइंस जो हैं वो क्वार्क्स की जो चार्जेस हैं उनको उनको शो कर रही हैं। तो इस चीज़ को हेल्प, इन चीज़ों से हेल्प लेते हुए, राइट, आप वो सारे पैटर्न्स जो हैं वो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो आपके सामने इन्होंने फिगर्स बनाई हुई हैं, ये बेसिकली नोनेट्स हैं। नोनेट से मुराद ये कि नौ जो आप कह लें कि 8 ये और एक मिला के ये 9 का की कॉम्बिनेशंस हैं। इसमें उन्होंने जितने भी पार्टिकल्स उसमें मौजूद थे उनको सबको उन्होंने अरेंज कर दिया है, राइट। अब ये अरेंजमेंट सिर्फ आपको बताई जा सकती है, और जैसे उसने खुद ये कहा है आगे जाके कि इस चीज़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब आप आगे की चैप्टर्स में जाके ये ज़रा थोड़ी सी ग्रुप थ्योरी और इस तरह की चीज़ें बताएगा, तो उस वक्त आपको ये चीज़ें और समझ में आएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल उसने आपको एक आइडिया दे दिया है कि किस तरीके से स्ट्रेंजनेस और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनको गाइडिंग प्रिंसिपल बनाते हुए आप जो मिलने वाले पार्टिकल्स हैं उनको आप अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि आपको ऐसे जैसे पाई पाई प्लस एक पार्टिकल है, और इसी तरह रॉ प्लस एक पार्टिकल हो सकता है, रॉ, ठीक है। अ, इन इन दोनों की जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इसको यहाँ पर प्लस कर दूँ फॉर एग्जांपल, तो इसके जो क्वार्क कंटेंट्स हैं वो क्या हैं, यू और डी बार मिला के ये प्लस साइन बन रहा है। मज़े की बात है कि इसके भी क्वार्क कंटेंट्स तो यही हैं, लेकिन ये वेक्टर पार्टिकल है, यानी कि इसकी स्पिन 1 है और ये स्केलर है, इसकी स्पिन 0 है। वो क्यों? वो इस वजह से कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है वो क्वार्क्स का ऐसा है कि इसका अगर इसकी स्पिन अगर हाफ है तो इसकी स्पिन माइनस हाफ है, तो ये कैंसिल होकर इसकी स्पिन 0 हो गई है। जबकि इसमें यह है कि अगर इसकी स्पिन हाफ है तो इसकी भी स्पिन हाफ है, तो वो ऐड होके जो है वो +1 हो गई है। या आप अगर माइनस हाफ कर लें तो ये माइनस हाफ हो जाएगी, सॉरी माइनस हाफ माइनस हाफ -1 हो जाएगी। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में लें तो 1। इसी तरीके से
آپ چاہیں تو اس کو پلس لے رہے ہیں تو اس کو مائنس لیں، اور اس کو مائنس لے رہے ہیں تو اس کو پلس لیں، تو انفیکٹ زیرو ہو جائے گی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ کو تمام پاسبل کمبینیشنز بنانے پڑتے ہیں. تو انہوں نے بھی پاسبل کمبینیشن بنائے ہیں کہ بھئی ہاف ہاف کے کیا کمبینیشن ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا ہاف ہاف کا ایک کمبینیشن ہو سکتا ہے زیرو، اور ایک کمبینیشن ہو سکتا ہے ون. تو آپ کے پاس جو میزونز ہوں گے وہ دو ہی کمبینیشن میں آ سکتے ہیں، ادھر زیرو اور ون. آن دی ادر ہینڈ جب آپ کے پاس فار ایگزامپل تین کوارکس ہیں تو تین کوارکس کے آپ کئی کمبینیشن بنا سکتے ہیں. تو وہی کمبینیشن انہوں نے بنانے شروع کیا، اور ان کا کہ ہر ایک کمبینیشن ایک پارٹیکل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ آپ نیچر میں دیکھیں تو آپ کو ملنے چاہیے. تو اور وہ پارٹیکلز یعنی کہ وہ بیریونک اسٹیٹس آپ کو ملتی بھی چلی گئیں، رائٹ. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اگر آپ نے ہائیڈروجن ایٹم کو غور سے پڑھا ہو تو ہائیڈروجن ایٹم میں بھی بعض دفعہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بعض اسٹیٹس میں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کی اوور آل اینگولر مومنٹم ایڈ اپ ہو رہی ہوتی ہے تو زیرو ہو رہی ہوتی ہے، کہیں وہ ایڈ اپ ہو کے ون اور پھر ون سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے، رائٹ. تو ایگزیکٹلی اور میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو اینگولر مومنٹم کے جو ایڈیشن ہے اس کو ہم میتھمیٹکس میں SQ2 الجبرا کہتے ہیں، رائٹ. SQ2 لی الجبرا کہلاتا ہے. تو وہاں پر اس چیز کا اس طریقے سے ایڈ ہو جانا اور وہ سب آگے جو اس کی میتھمیٹکس جو آپ کو چیپٹر آئی تھنک 4 میں آپ کا واسطہ پڑتا ہے، یس چیپٹر 3 نہیں، چیپٹر 3 ریلیٹیوٹی کے چیپٹر 4 میں آپ کا واسطہ پڑتا ہے. تو وہ اس طریقے سے اینگولر مومنٹم کا ایڈ ہو کے وہ چیزوں کے سامنے آنا کوئی محض اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے SQ2 الجبرا بیسکلی چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اینگولر مومنٹم الجبرا بھی اس کو کہہ دیتے ہیں بعض دفعہ، بعض اور زیادہ ٹیکنیکل نیم اس کا SQ2 الجبرا ہے. تو ہم اس میں اسپن کو ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں ایک خاص طریقے سے، اور وہ خاص رولز ہیں اینگولر مومنٹم کو ایڈ کرنے کے، اور وہ گروپ تھیوری ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اسٹیٹس کیسے کیسے بنتی جائیں گی. اینی وے، تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ اس کے بعد جب یہ چیزیں کلیئر ہو گئیں، اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ جو اینٹی پارٹیکلز ہوں گے ان کے لیے یہ ساری ڈائیگرام بالکل ریورس ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو تھا یہ پورا فلپ ہو کے اوپر چلا گیا. انہوں نے یہاں پر اب یہ جو اینٹی کوارکس ہیں ان کے چارجز ریورس ہو جائیں گے، اور ان کے جو ہے اسٹرینجنس ریورس ہو جائیں گی، رائٹ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے یہ اسٹرینجنس یا زیرو اور مائنس ون یہ پیور آربیٹرری ہے. آپ یہاں پہ ایس پلس بھی ڈیفائن کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ہم نے زیرو یہاں ڈیفائن کیا تھا تو نیچے آپ ایک لاجیکل چیز بنتی تھی کہ ہم نے مائنس ون کہہ دیا. اور جب آپ اس کو ریورس کریں گے تو یعنی کہ اینٹی کوارکس میں جائیں گے تو یہ چیز الٹی ہو جائے گی، رائٹ. اس کے کوانٹم نمبر ریورس ہو جاتے ہیں، رائٹ. تو یہ خیال رکھیے گا. پھر یہ مختلف بیریون کے انہوں نے کوارک کنٹینٹس دیے ہوئے ہیں کہ اگر ڈیلٹا پلس پلس ہے تو وہ تین یوز ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے انہوں نے اسپن اسٹیٹس کو ایڈ کرتے چلے گئے ہیں مختلف طریقوں سے، کہ تین کوارکس ہیں اور تین کوارکس ملا کے آپ دیکھیں ہر کوارک کی دو اسپن پاسبل ہیں. تو اس کو ملا کے انہوں نے یہ سارے کوئی 8 کے قریب بنتے ہیں. یہ انہوں نے بنا لیے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سوری وہ ہے کیونکہ اس کا نام ہی وہ ہے ڈی کپلٹ ہے تو یہ 10 ہونے چاہیے. I'm سوری میں نے یہاں غلط بنا دیا تھا، اس کو یہاں سے ہٹا دیں، رائٹ. تو یہ تین کوارکس ہیں اور یہ ان کے کمبینیشن جو ہے وہ انہوں نے لکھتے چلے گئے. تو انٹرسٹنگلی بعد میں جب یہ جو ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو ایک طرح سے ویریفائی کیا کہ ہاں واقعتاً ان بیریونز میں اس طرح کے کوارکس جو ہے وہ موجود ہیں، یا موجود ہونے کے آپ کو ہنٹس میں نے. اسی طرح جو ہمارے پاس مختلف وہ ہیں دو کوارکس کی جو اسٹیٹ ہیں جن کو ہم عام طور پہ وہ کہتے ہیں میزونس کہتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائی ناٹ میں یو بار کمبینیشن ہے، اور پائی پلس میں یو ڈی بار ہے، اور پائی مائنس میں اس کا الٹا ہے، اور یہ ایٹا کے پلس کے ناٹ کے مائنس کے ناٹ، اور اس طرح یہ ایک ان نون چیز تھی اور یہ بھی بعد میں اس کا نام ایٹا پرائم رکھا گیا. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ یہاں آپ نے آگے جا کے دیکھیں گے بلکہ انہوں نے ورڈ استعمال کیا ہوا ہے سوڈو اسکیلر کا. ایک تو ہوتا ہے اسکیلر جو آپ جانتے ہیں، رائٹ. ایک ہوتا ہے سوڈو اسکیلر PSE سوڈو اسکیلر. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کبھی نام سنا ہے آپ نے سوڈو اسکیلر؟
मतलब तो आप जानते हैं ना सूडो छोटा। स्केलर का नाम, सूडो स्केलर का नाम नहीं सुना सर, लेकिन सूडो फोर्स का नाम सुना है। हाँ लेकिन अभी तो हम सूडो क्या है, अच्छा सूडो फोर्स क्या चीज़ होती है? सर जाली फोर्स सर। हाँ मतलब वो तो हमने क्लासिकल फिजिक्स में देखा था ना, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बेसिकली सूडो फोर्स है, राइट? जी जी सर। तो क्या सूडो स्केलर आपके ख्याल में क्या चीज़ हो सकती है? सर जैसे जैसे जाली फोर्स सर, उसी तरीके से कोई स्केलर हम तस्वीर करें, ऐसा हो सकता है। तो आप ये बात कैसे मालूम करें कि कोई चीज़ कोई स्केलर सूडो स्केलर है या नहीं? ये कैसे पता करें? उसका कोई शनाख्ती कार्ड जाके चेक करें कि भाई सर तुम्हारा जैसे शनाख्ती कार्ड तो सही नहीं बना हुआ, क्या करें? एनी आइडिया? नो सर, फिलहाल तो नहीं। और किसी के पास कोई आइडिया? देखिए हमें मालूम है, जैसे फर्ज करें कि ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है ना, हाँ, यानी कि दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें स्केलर मिलता है, ऐसा ही होता है ना? इस पे आप मुत्तफिक हैं? जी सर। अच्छा, अच्छा फर्ज करें कि मैं एक काम करूं, ए डॉट बी क्रॉस सी लूं, तो जवाब क्या आएगा? वॉल्यूम। हाँ अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या वेक्टर आएगा, स्केलर आएगा, टेंसर आएगा, क्या आएगा, ये पूछ रहा हूँ, जवाब क्या आएगा? सर इसका स्केलर आएगा। स्केलर क्यों? क्रॉस प्रोडक्ट से भी एक वेक्टर आएगा, फिर वेक्टर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होके फिर हमारे पास स्केलर ठीक है, बनेगा। अगेन एक एक स्केलर आएगा मान लिया, लेकिन फर्ज करें कि और आपको मालूम है कि ए क्रॉस बी से मुराद क्या होगा कि एक एक ऐसा वेक्टर होगा, जैसे कि हम यहाँ उसको बनाते हैं, हमने कहा कि बी क्रॉस सी, तो ये बी था, ये सी था, तो एक नया वेक्टर हमारे पास यहाँ आया है, लेट्स कॉल इट डी वेक्टर आ गया हमारे पास, ठीक है? और फिर हम उस डी वेक्टर का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो स्केलर आ जाएगा। अगर फर्ज करें ये एक रेफरेंस फ्रेम था, अब अगर फर्ज करें कि मैं उसको ऑपोजिट रेफरेंस फ्रेम में देखूं, एक और रेफरेंस फ्रेम में देखूं, या ये समझ लीजिए कि मैं बजाय बी क्रॉस सी करने के मैं इसको अगर सी क्रॉस बी कर दूं, ठीक है, और अब ए डॉट लूं, तो अब क्या जवाब आएगा? सर जो प्रीवियस था उसका नेगेटिव स्केलर आएगा। एग्जैक्टली exactly, वो जो यहाँ पे स्केलर आया था अब उसका माइनस साइन के साथ आएगा, राइट? और हमें मालूम है कि जो प्योर स्केलर होता है वो आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम में चले जाएं, इट डजेंट मैटर, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ ए डॉट बी हो, ठीक है, तो आप किसी भी रेफरेंस फ्रेम में चले जाएं जहाँ पे वो आप बजाय ए डॉट बी करने के बी डॉट ए भी कर लें, इट डजेंट मैटर बिकॉज इट इज़ अ प्योर स्केलर, राइट? स्केलर स्केलर रहेगा, कोई नेगेटिव साइन जनरेट नहीं होगा। लेकिन ये जो इस तरह की सिचुएशन है जिसमें जैसे कि बी क्रॉस सी है, यहाँ अगर आप मैं इसको सी क्रॉस बी कर दूँ तो ये अपना साइन चेंज कर रहा है, सो दिस इज़ नॉट, और फिर जब मैं इसका ए के साथ डॉट ले रहा हूँ तो यहाँ तक अगर एक स्केलर आ रहा है तो यहाँ ये माइनस के साथ वही स्केलर आ रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ प्योर स्केलर, इट इज़ अ सूडो स्केलर। समझ आई? तो ये एक इसकी मैथमेटिकल आप समझें कि रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि आप सूडो स्केलर्स को कैसे समझ सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप सूडो वेक्टर्स को समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहीं पर लिख दूं, अगर मेरे पास जगह हो, मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा ए क्रॉस बी इज़ अ वेक्टर, राइट? लेकिन अगेन इट्स अ सूडो वेक्टर, व्हाई? बिकॉज इफ आई टेक बी क्रॉस ए इट विल चेंज द साइन, विल हैव माइनस ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है? याद रखिएगा कि वेक्टर जो प्योर वेक्टर्स होते हैं वो भी अपनी डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं करते हैं, बिकॉज दोज आर द ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स,
جیومیٹریکل آبجیکٹس بھائی آپ نے پین کو ایک خاص سمت میں پکڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو ویسے ہی پکڑا ہوا ہے نا, چاہے کوئی کہیں سے بھی دیکھے اس کی ڈائریکشن تو چینج نہیں ہو رہی نا. اگر چینج ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز خود چینج ہو رہی ہے, ادروائز تو وہ نہیں چینج ہو رہی, صرف کمپوننٹ چینج ہو سکتے ہیں. اب وہ کمپوننٹ آپ کی کرو سرفیس پر ہیں, فلیٹ سرفیس پہ ہیں, سلنڈریکل سرفیس پہ ہیں, کس سرفیس میں, وہ الگ چیز ہے. کمپوننٹ چینج ہو سکتے ہیں ایک ریفرنس فریم سے دوسرے ریفرنس فریم میں, بٹ وہ جو اوریجنل پین کی ڈائریکشن ہے وہ تو چینج نہیں ہو رہی ہے, وہ تو ویسے کا ویسے ہی ہے, رائٹ. تو یاد رکھیے گا جو پیور ویکٹرز ہوتے ہیں وہ ان کی جو بھی ڈائریکشن کسی ایک ریفرنس فریم میں ہوتی ہے وہ کسی بھی ریفرنس فریم میں وہی رہتی ہے. اسکیلر اگر ایک ریفرنس فریم میں جیسے ہیں وہ تمام ریفرنس فریم میں ویسے ہی دکھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جو سوڈو اسکیلر یا سوڈو ویکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک مائنس سائن آ جاتا ہے, دیٹس وائی وی کال دیم سوڈو اسکیلرز اینڈ سوڈو ویکٹرز, رائٹ. تو اسی طرح کی پراپرٹیز جو ہے وہ ہم پارٹیکلس کے ساتھ بھی اسائن کر سکتے ہیں. اگین یہ آپ کہیں گے یہ ہم ایسے کیسے اسائن کر رہے ہیں, تو دیکھیے میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ جو چیزیں ہم نے یہاں پہ لکھی ہیں یہ ہم نے آبزرویشنس کی بنیاد پہ رکھی ہیں, لیکن پھر اس کے بعد جب ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا بائی یوزنگ فار ایگزامپل گروپ تھیوری, تو اس کے پیچھے کچھ میتھمیٹکس تھی. تو اس میں اور ہم گروپ تھیوری میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کی پراپرٹیز کو مختلف طریقوں سے جو ہے انالائز کریں. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ پارٹیکلز ایسے ہیں جو کہ پیور اسکیلرز ہیں, کچھ پارٹیکلز ایسے ہیں جو کہ سوڈو اسکیلرز ہیں. جب ایک ریفرنس فریم میں دوسرے ریفرنس فریم میں جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اپنے ساتھ ایک نیگیٹو سائن کا اضافہ کر لیتے ہیں, تو وہ سوڈو اسکیلرز ہیں. تو یہاں پر یہ ایس ایس بار والی اسٹیٹ تھی, یہ بیسکلی سوڈو اسکیلر اسٹیٹ ہے. ہم اس کا پہلے سے ہم اس کو معلوم, اگر ہمیں یہ ساری اسکیم ہمیں اندازہ ہو تو ہم اس پارٹیکل کی پراپرٹیز ساری کی ساری پراپرٹیز ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں, اور جو پروڈکشن تھی وہ بعد میں جا کے جو ہے پوری ہوئی ہیں. یاد رکھیے گا یہ پائی ناٹ, پائی پلس, پائی مائنس یہ پیور اسکیلرز ہیں, لیکن یہ ایٹا اور ایٹا پرائم وغیرہ یہ پیور اسکیلرز نہیں ہیں, دیز آر دا سوڈو اسکیلرز. یہ ایک دم آپ کو یقینی طور پر پتہ نہیں چلے گا کیونکہ ہم ابھی گروپ تھیوری نہیں کر رہے ہیں, لیکن بٹ ونس وی ڈو اٹ وی ول ریئلائز دیم کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ سوڈو اسکیلرز ہیں, اسکیلرز نہیں ہیں, رائٹ. تو یہ گروپ تھیوری کے ذریعے سے ہم ایک ایک چیز اس کی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں بنیادی طور پر. تو یہ ساری کچھ یہاں پہ اس نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ بیسکلی اسی حوالے سے ہیں کہ کوارکس ماڈل کو لے کے ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں. ہم سارے پارٹیکلس کی جو پروڈکشنز ہیں ان کی میسز کے بارے میں, ان کی پراپرٹیز کے بارے میں وہ معلوم کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ کہ جب یہ چیزیں سارے کوارک ماڈل سامنے آیا, جو اس وقت ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اور دھچکا لگا کوارک ماڈل کا, اور وہ یہ تھا کہ اس وقت تک اور آج تک کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا کہ جس میں کہ ہم کوارکس کو علیحدہ دیکھ سکیں. جیسے کہ الیکٹران ہے, رائٹ, میون ہے, رائٹ, اور ٹو پارٹیکلز ہیں, ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ دیکھا ہوا ہے. ایکسپیریمنٹس ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ موجود ہیں, لیکن ہم نے کوارکس کو, کسی اپ کوارک کو, کسی ڈاؤن کو, کسی باٹم کو علیحدہ اکیلے نہیں دیکھا. وہ بنتے بھی ہیں تو فوراً ڈکے کر جاتے ہیں. اب کیا کریں, یعنی کہ پروٹون کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ اپ کوارک موجود ہیں اور ڈاؤن کوارک موجود ہے, لیکن ہم ان کو علیحدہ نہیں کر کے دیکھ سکتے. مثال کے طور پہ میرے پاس ایک پائیون موجود ہو, فرض کریں کہ یہ پائیون ہے, رائٹ, لیٹس کال اٹ پائی پلس. اس میں ایک یو ہے اور ایک ڈی بار ہے, یہ مل کے پائیون بنا رہے ہیں. اب فرض کریں میرے دل میں یہ آئے, میں یہ کہوں کہ میں یہاں سے ایک فورس لگاؤں, یہاں سے ایک فورس لگاؤں, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا کہ میں اس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیٹس سے جسٹ میں ایک آپ کو ایک سمجھیں کہ فرضی طور پہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یقینی طور پہ پائیون کو میں ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتا, لیکن بہرحال میں نے فورس لگائی. اب کیا ہوگا, اب ہوگا یہ کہ یہ جو میں اس کے اندر انرجی پٹ کر رہا ہوں اس کو توڑنے کے لیے, ایونچولی کیا ہوگا کہ یہ ٹوٹے گا, رائٹ. اور اس سے کیا ہوگا کہ ایک میرے پاس فار ایگزامپل کہنا چاہیے کہ دو مزید باؤنڈ اسٹیٹ میرے پاس جو ہے وہ بن جائیں گی, رائٹ. یعنی کہ یہ جو پہلے ایک تھا وہ جو ایکسٹرا انرجی گئی اس نے مل کے فرض کریں کہ اس کو ایک سے دو میں کنورٹ کر دیا, بجائے وہ یہ کہ وہ ایک تھی. وہ جو ایکسٹرا انرجی تھی اس نے اس کو دو میں بنا دیا. یعنی کہ میں کبھی بھی
اپ اور ڈاؤن کوارکس کو میں علیحدہ نہیں کر پایا، رائٹ. ہمیشہ یہ باؤنڈ اسٹیٹ بنا کے رہتے ہیں. اس چیز کو ہم کہتے ہیں کنفائنمنٹ، کنفائن کر دینا، رائٹ. یہاں پہ اس نے ورڈ استعمال بھی کیا ہے کنفائنمنٹ کا، اگر آپ کو کوارک کنفائنمنٹ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ایک اور چیز لوگوں کو اس وقت پتہ چلنی شروع ہوئی کہ یہ جو اسٹرانگ فورس ہے یہ بڑی ڈفرینٹ فورس ہے باقی فورسز کے مقابلے میں. یہ اٹ از لائک اے ربر بینڈ، جس طرح ربر بینڈ ہوتا ہے نا، ربر، کیا لکھ دیا میں نے، ربر بینڈ، کہ آپ اس کو کھینچتے اگر آپ نہ کھینچیں تو فورس زیرو ہے، اور کھینچنا شروع کریں تو جیسے جیسے کھینچنا جاتے ہیں ٹینشن بڑھتی جاتی ہے. آپ کو اپنی دونوں انگلیوں پہ جس سے آپ کھینچ رہے ہوں گے آپ کو فورس محسوس ہوگی. ایگزیکٹلی اسٹرانگ فورس کچھ اس طرح سے کام کرتی ہے کہ وہ کوارکس جب باؤنڈ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں، بہت قریب ہوتے ہیں، سو دے فیل نو فورس، بٹ وین یو ٹرائی ٹو میک دیم اپارٹ you will start you will suddenly feeling force on your hands, for example. اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت ڈفرینٹ فورس ہے. ہمیں تو معلوم ہے نا کہ جیسے کہ الیکٹریکل فورس میں ہوتا ہے، آپ دو سیم چارجز کو قریب لانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا، فورس بڑھے گی. اسی طرح اگر دو اپوزٹ چارجز بھی ہوں تو قریب لائیں تو فورس بڑھتی ہے، دور جائیں تو کم ہوتی ہے. لیکن اسٹرانگ فورس بالکل ڈفرینٹ ہے، قریب لائیں تو فورس زیرو کو اپروچ کرنے لگتی ہے، دور لے جائیں تو بڑھنے لگتی ہے. ویری ڈفرینٹ اپروچ، آئی مین ویری ڈفرینٹ بیہیویئر. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح پروٹون ہے، میں نے پروٹون میں آپ سے کہا کہ دو کوارکس ہیں، دو اپ کوارک ہیں اور ایک ڈاؤن کوارک ہے. فائن. یاد رکھیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ وی کال دیز کوارکس آر ایز ویلنس کوارک. جس طرح ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں نا، اسی طرح ہم ان کو اس طرح کے کوارکس کو ہم ویلنس الیکٹران ویلنس کوارکس کہتے ہیں. ویلنس کوارک کیوں کہتے ہیں ابھی بتاتا ہوں. ان پرنسپل ان کوارکس کے علاوہ اس کو ہم ایک طرح سے اسٹیٹک کوارک ماڈل بھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹک ہے، بس ہم نے مان لیا فکس کر دیا یہ اپ ہے اور یہ ڈاؤن ہے. لیکن ان پرنسپل ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ ایک پروٹون جو ہے وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے، بہت کمپلیکیٹڈ. دیکھیے یہ جو ہمارے پاس ڈیلٹا ای اور ڈیلٹا ٹی آف دی آرڈر آف ایچ کٹ ٹائپ کی جو چیز ہے نا، یہ بہت ہی زبردست چیز ہے جسے ہم انسرٹینٹی پرنسپل کہتے ہیں. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فیلڈز، چاہے وہ ہمارے پاس کوارک فیلڈز ہوں، چاہے وہ گلوون فیلڈز ہوں، کوئی بھی فیلڈ ہو، وہ کبھی بھی اسٹیٹک نہیں ہوتی ہے. اسٹیٹک ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ نے کہا کہ فرض کریں فیلڈ زیرو ہو گئی، تو فیلڈ زیرو ہونے کا مطلب کیا ہوگا، یا ساتھ ساتھ ہم یہ بھی استعمال کر لیں ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا پی ایکس، رائٹ. آپ نے کہا کہ بھئی اس پوائنٹ پہ، یہ پوائنٹ آپ نے ڈیفائن کیا، آپ نے ڈیلٹا ایکس زیرو کر دیا. آپ نے کہا کہ اس پوائنٹ پہ فرض کریں اس کی پی ایکس زیرو ہے، تو آپ نے ڈیلٹا پی ایکس بھی زیرو کر دیا، انسرٹینٹی پرنسپل وائلیٹ کر دیا. اسی طرح آپ نے کہا کہ اس ٹائم پہ ایٹ ٹائم ٹی ایکوز ٹو 1 سیکنڈ اس کی انرجی زیرو ہے، بالکل فلیٹ ہے، آپ نے انسرٹینٹی پرنسپل وائلیٹ کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ معلوم ہے نیچر ہمیشہ رسپیکٹ کرتی ہے انسرٹینٹی پرنسپل، کس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے پاس جو فیلڈز ہیں ان میں فلکچویشن ہوتی رہے گی، جس کو ہم کوانٹم فلکچویشنز کہتے ہیں. ایون آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہارمونک آسیلیٹر جو ہے اس کی بھی زیرو پوائنٹ انرجی جو ہے وہ ہاف ایچ کٹ اومیگا ہوتی ہے. اس سے کم آپ کر ہی نہیں سکتے، یعنی کہ آپ ٹی ایکوز ٹو زیرو ٹیمپریچر یو کین نیور ایور امیجن. وائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکٹران تو موو کرتا رہے گا، آپ کبھی بھی اس کو ساکت نہیں بٹھا سکتے، رائٹ. جب وہ بیٹھ نہیں سکتا تو ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے، ایوریج کائنیٹک انرجی ہے، رائٹ. تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ جو پروٹون ہیں ان میں جو ان کی فیلڈز ہیں وہ وائلنٹلی فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں، اور پھر یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں گلوونز کے ذریعے سے. آپ کو پتہ ہے کہ گلوونز ہیں جو ان کو جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں الگ فلکچویشنز ہو رہی ہوتی ہیں، رائٹ. یہ ہم اگلی کلاس میں میں آپ کو اس کی ہینزن اینڈ مارٹن کی جو کتاب ہے اس کی کچھ آپ کو تصویریں دکھاؤں گا، اب اس کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واٹ آئی ایم ریئلی ٹاکنگ اباؤٹ. تو وہ فلکچویشنز ہوتی رہتی ہیں. ان فلکچویشن ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس صرف یہ دو کوارکس ہی نہیں بنتے، بلکہ سی آف کوارک ول ایمرج، اور ان سی آف کوارک میں ہر طرح کے کوارکس آ جاتے ہیں. اس میں ٹاپ کوارکس بھی، ٹاپ کوارک کے پیئر آ جاتے ہیں، یعنی کہ ٹاپ اینٹی ٹاپ،
اور فار ایگزامپل چارم، اینٹی چارم، اسٹرینج، اینٹی اسٹرینج، باٹم، اینٹی باٹم، یہ سب چیزیں وہاں پر فلکچویشن کی وجہ سے فار اے ویری بریف پیریڈ آف ٹائم، یعنی کہ اس ٹائم میں جس میں کہ وہ اس انسرٹنٹی پرنسپل کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، وہ بنتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. اس کا کیسے ہمیں یہ بات پتہ چلی؟ ایگزیکٹلی لائک این ایکسپیریمنٹ، جیسے کہ رادر فورڈ نے کیا تھا ایکسپیریمنٹ. یہ میں بات کر رہا ہوں فگر 1.11 کی. یہ جو آپ کو ایک ڈائگونل لائن دکھائی دے رہی ہے، یہ لائن یہ شو کرتی ہے کہ یہ نمبر آف کاؤنٹس تھے اور یہ اسکیٹرنگ اینگل تھا. کہ اگر جو ہمارے پاس نیوکلیس تھا، اگر اس میں کانسٹیٹوئنٹس نہ ہوتے ایٹمس میں، رائٹ، نیوکلیس نہ ہوتا، بس جو کچھ بھی تھا وہ ایک اسفیئر ہوتا، تو ہمیں یہ لائن ملتی. لیکن یہ جو ہمیں ڈیویشن ملی ہیں لارج اینگل پہ، یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ ایٹم جو ہے وہ کمپوزٹ آبجیکٹ ہے، ایک سالڈ اسفیئر نہیں ہے. بالکل اسی طرح جب انہوں نے پروٹون کو فردر اسٹڈی کیا تو پتہ یہ چلا کہ پروٹون میں اگر فرض کریں اونلی یہ 3 کوارکس ہوتے تو یہ اسٹریٹ لائن آ جاتی اینڈ دیٹس اٹ. لیکن یہ جو یہاں سے ہٹا ہے، ڈیویشن ہوئی ہے، یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ اس میں محض یہ 3 کوارکس نہیں ہیں، بلکہ اس میں اور کوارکس کے بھی کنٹریبیوشن ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب ہم کیو سی ٹی یعنی کوانٹم کروموڈائنمکس کی بات کرتے ہیں، یا ہم ہیڈرون کے اسکیٹرنگس کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اس طرح کی چیزوں کا جو ہے جو اکاؤنٹ رکھنا پڑتا ہے کہ ایک پروٹون کے اندر جو اپ اور ڈاؤن کوارکس ہیں، یہ تو صرف کانسٹیٹوئنٹ کوارکس ہیں، ویلنس کوارکس ہیں، لیکن اس کے اندر باقی کوارکس کی بھی کنٹریبیوشن موجود ہیں، گو کہ بہت مومنٹرلی ہوتی ہیں، بٹ دے لیو دا ایفیکٹ. ہماری ایکویشنز پہ، ہمارے ریزلٹس پہ وہ اپنا فرق ڈال جاتی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں. ایک بات، دوسری بات یہ کہ کنفائنمنٹ ایک آبزرویشنل فیکٹ ہے. ہمارے پاس آج بھی کوئی ایسا میتھمیٹیکل ریگورس پروف نہیں ہے کہ کہہ سکے کہ کوارک کنفائنمنٹ، جو آدمی بھی کوارک کنفائنمنٹ کو میتھمیٹیکلی ثابت کرے گا، اس کے لیے 2 پرائزز ہوں گے. ایک تو ایبل پرائز ہے جو کہ میتھمیٹکس کا ایک بہت بڑا پرائز مانا جاتا ہے، ABEL، ایبل پرائز، رائٹ، اور دوسرا اس کو نوبل پرائز بھی مل جائے گا. تو یو کین ٹرائی فار بوتھ، but still we don't know how to prove that the quarks are confined mathematically. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ایکسپیریمنٹلی پتا ہے، بٹ میتھمیٹیکلی ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے. آپ کو سوال کر رہے تھے؟ آل رائٹ، سو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. ہاں، آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ سر میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے بھی کہا کہ الیکٹرون کو ہم ساکت نہیں کر سکتے، یس. تو الیکٹروسٹیٹک میں ہم الیکٹرون کو ساکت کیوں مانتے ہیں؟ دیکھو وہ اپروکسیمیشنز ہیں. ہم کلاسیکل فزکس کر رہے ہوتے ہیں. کلاسیکل فزکس میں انسرٹینٹی پرنسپل نہیں لگایا جا سکتا. سمجھ آئی؟ جی سر، سمجھ آئی سر. اوکے، تھینک یو. یس. کلاسیکل چیزوں، کلاسیکل سبجیکٹ، کلاسیکل سسٹم کو آپ کوانٹم سسٹم میں اس کے ساتھ کنفیوز نہ کریں. ان کے اپنے مسائل ہیں، وہ ہم نے ان کو وہاں پوائنٹ پارٹیکل کے طور پہ لیا ہوا ہے. وہ کلاسیکل لاز کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، لیگرانجین، کلاسیکل لیگرانجین یا ہیملٹونین فزکس کو وہ پیورلی بالکل سیٹسفائی کر رہے ہیں. وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے انسرٹینٹی کی. کوانٹم سسٹم میں جائیں گے، وہاں مسائل ہیں. وہاں آپ فیلڈ تھیوری کے بغیر ان کو اس پرابلم کو ایڈریس نہیں کر سکتے. یو نیڈ کوانٹم فیلڈ تھیوری، ادروائز یو کانٹ ڈیل ود دیم. ایون ریلیٹیوسٹک کوانٹم میکینکس بھی اس کو ڈیل نہیں کر پاتی ہے. یو نیڈ کوانٹم فیلڈ تھیوری. اینی تھنگ ایلس؟ تو بیسکلی یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ بتائی ہوئی ہیں کہ ہسٹری ہے اور اس کے پیچھے کچھ فزکس ہے، جس میں موسٹ آف دا کیسز میں اس نے تھوڑا سا آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا اور پھر وہ آگے جا کے بتائے گا. تو آپ اگر آگے بھی جا کے دیکھیں اس میں پھر یہ فردر آپ کو یہ اس طرح کے جو پیٹرنز مل رہے ہیں جو فگر نمبر 1.12 میں ہیں، یہ صرف کوارک ماڈل کی بنیاد پہ یہ میزونز کو، یہ سارے بیریونز ہیں، اے اور بی اور سی اور ڈی جو ہے وہ ہمارے پاس میزونز ہیں. ان کو انہوں نے بہت انٹرسٹنگ طریقوں سے مختلف جو فگرز ہیں، جیومیٹریکل فگرز میں
اس میں ان کو ترتیب دیا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ چیزیں محض جیسے میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ اتفاق نہیں ہے, اس کے پیچھے گروپ تھیوری ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ساری چیزیں بناتے چلے گئے ہیں. تو یہ صرف ابھی اس کا مقصد بتانا ہے, یہ کیسے بنے گا یہ اس نے آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اس نے آگے جا کے کہا ہے کہ یہ آگے چیپٹرز میں اس کا ذکر کرے گا, رائٹ. تو صرف ابھی یہ آپ کا آئیڈیا دینا اس کا مقصد تھا. اور پھر آگے جا کے اس نے مزید جو چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کی ہیں وہ ویکٹر بوزونز وغیرہ ہیں, انٹرمیڈیٹ ویکٹر بوزونز یعنی کہ W پلس مائنس پارٹیکلز ہیں, اور فوٹونز کے بارے میں ذکر کیا ہے, اور فار ایگزامپل گلوونز وغیرہ. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے بھی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ W پارٹیکلز ہیں, اور MZ جو ہیں ان کے یہ میس پریڈکٹڈ تھے, یہ اسٹینڈرڈ ماڈل پریڈکٹ کرتا تھا. اور جو میجرمنٹ ہوئی ہے وہ اس طرح کی ہے. تو جو ود ان دا ایکسپیریمنٹل جو ایررز ہوتے ہیں اس میں آپ اگر کمپیئر کریں تو یہ جو اس کے اندر آتی ہیں, تو جو پریڈکشنز تھیں 1967 کی وہ جا کے 1979 میں یہ ویریفائی ہوئیں, اور پھر سلام, وائنبرگ اور گلیشو کو جو ہے نوبل پرائز جو ہے وہ دیے گئے. یہ اسٹینڈرڈ ماڈل جو ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا, یہاں اس نے ایک اور طریقے سے بتا دیا کہ فرسٹ جنریشن ہے, سیکنڈ جنریشن اور تھرڈ جنریشن, ان کو آپ فلیورز بھی کہتے ہیں, رائٹ. اور یہ ان کے کوانٹم نمبرز جو لیپٹون کوانٹم نمبرز وہ اس نے یہاں پہ ڈیفائن کر دیے ہیں. الیکٹریکل چارجز ہیں, اور یہ لیپٹون کوانٹم نمبرز ہیں جو اس نے لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو لیپٹونس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کوارکس کی کلاسیفیکیشن, کوارکس کیا فلیور کہہ لیں یا جنریشنز کہہ لیں آپ, ٹھیک ہے. تو اس کی ٹاپنیس اور باٹمنیس اور چامنیس اور اسٹرینگنیس وغیرہ یہ سب چیزیں اس نے جو ہے وہ بتانے کی اس نے کوشش کی ہے. اینڈ سو آن. دیکھیے چامنیس کے لیے C1 ہے, اسٹرینجنیس کو اس نے یہ -1. اب یہ دیکھیے اسائنمنٹس ہیں, ہم اس کا ریورس بھی کر سکتے تھے بٹ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ڈاؤن ٹائپ کوارکس ہیں اس میں ان کی جو نیس ہے وہ مائنس کے ساتھ ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ ڈاؤن ہے, یہ اسٹرینج ہے, اور یہ باٹم ہے, تو یہ مائنس کے ساتھ ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں, رائٹ. یہ کوانٹم نمبرز ہیں بیسکلی. اور جو اپ ٹائپ کوارکس ہیں ان کے پلس کے ساتھ ہے. دیکھیں یہ اپ ہے, یہ پلس ہے, پھر 4 میں یہ 1 ہے, اور ٹاپ میں 1 ہے. تو لیکن یہ چیزیں بہت کم ہی استعمال ہوتی ہیں. اصل چیز جو ہم زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی یہ جو کوارکس کے جو بیسکلی چارجز ہیں, اور ایک اور چیز ہوتی ہے جو ہائپر چارج کہلاتی ہے, جو وہ بعض دفعہ کمبینیشن ہوتی ہے اسٹرینجنیس اور باٹمنیس اور چامنیس کا, وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. تو وہ زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے ہمارے لیے. باقی یہ چیزیں ہم اتنا زیادہ استعمال نہیں کرتے پریکٹیکلی اسپیکنگ. تو اس نے یہی کچھ بتانے کی کوشش کی. یہاں پر یہ جو فگر ہے یہ صرف یہ بتا رہی ہے کہ اس کی ایک طرح سے کاپیز ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا نا ہیویئر کاپیز ہیں. جیسے یہ فرسٹ جنریشن ہے, اپ اور ڈاؤن اور الیکٹران نیوٹرینوں کی, آپ اس طرف جاتے چلے جائیں تو صرف میس بڑھ رہا ہے, باقی کاپیز ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, ساری پراپرٹیز برابر ہیں. تو اسی طرح کی یہ چیزیں اس نے اس کے اندر کور کی ہیں. تو ہم میرے خیال سے اس سے زیادہ اس پہ ٹائم ہم نہیں لگا سکتے. یہ میسز ہیں, اب چونکہ یہ تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے کتاب, تو اس کے میسز آپ ایک حد تک ہی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا, ایک چیز کہہ جاتی ہے PDG, پارٹیکل ڈیٹا گروپ ہے, US میں اس کی ویب سائٹ موجود ہے. اس پہ جا کے آپ کو ان تمام پارٹیکل کی جو لیٹسٹ میسز ہیں ود انسرٹنٹیز وہ آپ کو مل جائیں گے. PDG کہلاتی ہے, پارٹیکل ڈیٹا گروپ. یہ اس کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس میں اسی طرح کی چیزیں بتائی ہوئی ہیں, اور ان کو فردر گٹس کیا ہوتی ہیں